فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 60 پڑھیں گے۔ 26واں باب حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات، صفحہ نمبر 704۔ بقیہ حصہ حدیث معتبر میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت یحییٰ کی شہادت مہینے کے آخری چہارشنبہ بدھ کو ہوئی۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ خدا ان کے لیے حضرت یحییٰ کو زندہ کر دے، تو حضرت یحییٰ کی قبر کے پاس آ کر آواز دی۔ حضرت یحییٰ نے ان کو جواب دیا اور قبر سے باہر آئے اور پوچھا، اے عیسیٰ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا، چاہتا ہوں کہ دنیا میں میرے ساتھ رہو اور میرے مونس و ہمنوا بن جاؤ جیسے پہلے تھے۔ حضرت یحییٰ نے کہا، اے عیسیٰ، ابھی تک موت کی حرارت سے مجھے سکون نہیں ہوا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ پھر دنیا میں آؤں اور دوبارہ موت کی شدت و حرارت برداشت کروں۔ یہ کہہ کر وہ قبر میں واپس چلے گئے اور حضرت عیسیٰ واپس ہو گئے۔ دوسری معتبر حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا روح اللہ، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ عیسیٰ نے لوگوں کے درمیان ندا کی، فلاں شخص کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ سب حاضر ہوئے اور اس شخص کو ایک گڈھے میں کھڑا کیا تاکہ سنگسار کریں۔ اس نے فریاد کی کہ جس پر کوئی حد خدا کی ہو وہ مجھ پر حد جاری نہ کرے۔ یہ سن کر سوائے حضرت عیسیٰ و یحییٰ کے سب الگ ہو گئے، اور یحییٰ اس مرد کے پاس آئے اور کہا، اے گناہگار، مجھے کچھ نصیحت کر۔ اس نے کہا، اپنے نفس کو اس کی خواہش پر مت چھوڑ دیجیے کہ وہ آپ کو ہلاک کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ اور کہو۔ اس نے عرض کی، کسی گناہگار کو اس کے گناہوں پر اس کی سرزنش و ملامت مت کیجیے۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو خود اپنے گناہوں پر نظر کرنا چاہیے۔ گناہوں سے رکنا اور نصیحت کرنا اور گناہوں پر لعنت ملامت کرنا اور ہے۔ ملامت کرنے کا حق حقیقت میں اس کو ہے جو خود گناہ نہ کرے۔ مترجم۔ یحییٰ نے فرمایا کہ کچھ اور نصیحت کرو۔ اس نے کہا، غضب اور غصہ مت کیا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، بس مجھ کو یہی کافی ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت رسول خدا سے منقول ہے کہ جب خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ نے شمعون ابن حمون کو قوم میں اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت کرتے رہے جب تک زندہ رہے۔ پھر خدا نے حضرت یحییٰ ابن زکریا کو پیغمبری کے ساتھ مابعوث فرمایا۔ جب وہ وقت قریب آیا کہ کفار حضرت کو شہید کریں، آپ نے اولاد شمعون کو اپنا وصی بنایا۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں، حضرت یحییٰ کے بارے میں حدیثیں مختلف ہیں۔ بعض اس پر دلالت کرتے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بعد ہوئے اور حضرت کے وصیوں میں سے تھے۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان حضرت کے زمانے میں شہید ہو گئے تھے۔ اگر کہا جائے کہ وہ یحییٰ زکریا کے بیٹے تھے تو یہ ممکن نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نے ان کو مرنے کے بعد پھر زندہ کیا ہو اور مبعوث فرمایا ہو، اور زیادہ واضح تو یہ کہ بعض حدیثیں عامہ کے موافق تقیہ کی بنا پر وارد ہوئی ہیں۔ واللہ اعلم۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت یحییٰ پیدا ہوئے،
ان کو آسمان پر فرشتے لے گئے اور بہشت کی نہروں میں سے آپ کو غذا دی گئی، چونکہ ان کو دودھ پینے سے روک دیا گیا تھا۔ ان کے پدر بزرگوار کے پاس آسمان سے اترا، وہ جس گھر میں رہتے تھے وہ آپ کے نور رخ سے روشن ہو جاتا تھا۔ بسند حسن حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ 3 وقت انسان کے بے حد وحشت کے ہوتے ہیں۔ ایک جب کہ وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور دنیا کو دیکھتا ہے، اور ایک وقت وہ جب کہ وہ دنیا سے جاتا ہے اور آخرت کو دیکھتا ہے، اور ایک وہ دن جب کہ قبر سے اٹھایا جائے گا اور وہ چند احکام سنے گا جو دنیا میں کبھی نہ سنا تھا۔ اور خدا نے ان تینوں اوقات میں یحییٰ پر سلام و سلامتی بھیجا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دیا، جیسا کہ فرمایا ہے، ان پر سلامتی ہو جس روز وہ پیدا ہوئے اور جس روز ان کی رحلت ہوگی اور جس روز زندہ کر کے محبوس کیے جائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ نے خود ان تینوں حالتوں میں اپنے اوپر سلامتی بھیجی ہے کہ مجھ پر خدا کی سلامتی ہو جس روز میں پیدا کیا گیا اور جس روز میں مروں گا اور جس روز قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ بسند حسن حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ وہ دن ہے جس روز زکریا نے خدا سے فرزند طلب کیا اور خدا نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جو شخص اس روز روزہ رکھے اور دعا کرے، خداوند عالم اس کی دعا قبول فرمائے گا، جس طرح زکریا کی دعا مستجاب ہوئی۔ بسند حسن بلکہ صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت زکریا بنی اسرائیل سے خوفزدہ ہو کر بھاگے اور ایک درخت سے پناہ کی خواہش کی۔ وہ درخت آپ کے لیے پھٹ گیا اور آواز دی، اے زکریا مجھ میں آ جاؤ۔ وہ جب اس میں داخل ہو گئے، اس درخت کا شگاف مل کر برابر ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے ان کی تلاش کی اور نہ پایا تو شیطان ملعون ان کے پاس آیا اور کہا، میں نے دیکھا ہے کہ زکریا اس درخت کے اندر چھپے ہیں، اس درخت کو چیر ڈالو تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ چونکہ وہ لوگ اس درخت کو پوجتے تھے اس لیے اس کو کاٹنے سے انکار کیا، لیکن شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور راضی کر لیا۔ آخر حضرت زکریا کو اس درخت میں 2 ٹکڑے کر دیا۔ صلوات اللہ و لعنت اللہ علی من قتل و من آناہم علی ذالک۔ خدا کی رحمتیں ان پر ہوں اور خدا کی لعنت اس پر ہو جس نے ان کو قتل کیا اور ان لوگوں پر جنہوں نے قتل میں ان کی مدد کی۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ حضرت یحییٰ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بہت عورتیں رکھنے کے باوجود ان پر اکتفا نہ کرتا تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت سے زنا کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ عورت بوڑھی ہو گئی۔ پھر اس نے اپنی لڑکی کو بادشاہ کے لیے آراستہ کیا اور اس سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تجھ کو بادشاہ کے پاس لے چلوں۔ جب وہ تجھ سے مقاربت کرے اور پوچھے کہ کیا حاجت رکھتی ہے تو کہنا کہ یحییٰ پسر زکریا کا قتل چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے 3 مرتبہ پوچھا، ہر مرتبہ اس نے یہی جواب دیا۔ آخر بادشاہ نے ایک تشت سونے کا منگوایا اور حضرت یحییٰ کو طلب کیا اور آپ کے سر اقدس کو اسی تشت میں کاٹا۔ جب حضرت کا خون زمین پر گرا، جوش میں آیا، لوگ اس پر خاک ڈالنے لگے، مگر جس قدر خاک ڈالی جاتی تھی وہ خون اور جوش مارتا رہا، یہاں تک کہ خاک ڈالتے ڈالتے ایک بہت بڑا ٹیلہ بن گیا۔ جب وہ زمانہ گزر گیا اور بخت نصر نے بنی اسرائیل پر مسلط ہوا اور اس خون کے جوش مارنے کا سبب پوچھا، کسی نے کچھ نہ سمجھا بلکہ کہا کہ ایک مرد پیر ہے، وہ جانتا ہے۔ آخر اس کو بلا کر پوچھا، اس نے بیان کیا کہ میرے باپ دادا یہ بتاتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کو قتل کیا گیا تھا، یہ ان کا خون ہے جو اب تک جوش مار رہا ہے۔ بخت نصر نے کہا، تو بے شک میں اتنے بنی اسرائیل کو قتل کروں گا کہ یہ خون جوش مارنے سے رک جائے۔ اور اس خون کے عوض اس نے 70,000 آدمیوں کو قتل کیا تو خون کا جوش مارنا بند ہوا۔ اور دوسری روایت میں منقول ہے کہ وہ زناکار ایک دوسرے بادشاہ جبار کی زوجہ تھی اور اس بادشاہ نے اس کے بعد اس عورت کی خواستگاری کی تھی۔ جب وہ بوڑھی ہو گئی تو بادشاہ کو اس نے آمادہ کیا کہ اس لڑکی سے تجویز کرے جو بادشاہ اول سے تھی۔ بادشاہ نے کہا، میں حضرت یحییٰ سے پوچھوں گا، اگر وہ تجویز فرمائیں گے تو میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ جب حضرت سے پوچھا، آپ نے منع فرمایا تو اس بوڑھی عورت نے اپنی لڑکی کو آراستہ کیا۔ جس وقت کہ بادشاہ نشے میں مست تھا، اس کو بادشاہ کی نگاہوں میں جلوہ گر کیا اور اس کو سکھا دیا کہ بادشاہ کو حضرت یحییٰ کے قتل پر آمادہ کرے۔
اس سبب سے حضرت یحییٰ کو بادشاہ نے قتل کیا، شہید کیا۔ اور دوسری روایت میں منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ نے حضرت یحییٰ کو 12 حواریوں کے ساتھ بھیجا تاکہ لوگوں کو دین کے طریقے سکھائیں اور ان کی اپنی بہن کی لڑکی سے نکاح کرنے کو منع کریں۔ ان کے بادشاہ کی بہن کی لڑکی تھی جس کو وہ بہت دوست رکھتا تھا اور اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ خبر اس لڑکی کی ماں کو معلوم ہوئی کہ یحییٰ ایسے نکاح سے منع کرتے ہیں، اپنی لڑکی کو خوب آراستہ کی اور بادشاہ کو دکھایا۔ بادشاہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا حاجت رکھتی ہے۔ اس نے کہا میری حاجت یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کو ذبح کر ڈالو۔ بادشاہ نے کہا دوسری کوئی حاجت بیان کرو۔ اس نے کہا اور کوئی حاجت نہیں ہے۔ جب بہت اصرار کیا تو اس ملعون نے حضرت یحییٰ کو طلب کیا اور حضرت کا سر تشت میں کاٹا اور اس خون مطہر کا ایک قطرہ زمین پر گرا اور جوش میں آیا اور ہمیشہ جوش مارتا رہا، یہاں تک کہ خدا نے بخت نصر کو ان پر مسلط کیا۔ تو ایک بہت بوڑھی عورت بنی اسرائیل میں سے اس کے پاس آئی اور اس خون کو دکھایا اور کہا یہ حضرت یحییٰ کا خون ہے کہ جس روز سے شہید ہوئے ہیں آج تک جوش مار رہا ہے۔ بخت نصر کے دل میں یہ بات آئی کہ اس خون کے عوض اتنے بنی اسرائیل کو قتل کروں کہ اس کا جوش مارنا بند ہو جائے۔ تو 1 سال میں 70,000 بنی اسرائیل کو قتل کیا، تب اس کا ابلنا بند ہوا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے دوستوں کا انتقام لے تو اپنی مخلوق میں سے بدترین شخص کے ذریعے انتقام لیتا ہے، اور جب چاہتا ہے کہ اپنا انتقام لے تو اپنے دوستوں کے ذریعے سے لیتا ہے۔ حضرت یحییٰ کا انتقام بخت نصر کے ذریعے سے لیا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف کہتے ہیں کہ بہت سے حالات حضرت یحییٰ کے، حضرت دانیال اور بخت نصر کے حالات کے ذکر میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی 26واں باب حضرت زکریا اور یحییٰ کے حالات اپنے اختتام کو پہنچے۔ صفحہ نمبر 709 سے آغاز کرتے ہیں۔ باب 27واں حضرت مریم مادر عیسیٰ کے حالات۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 35 سورہ آل عمران پارہ نمبر 3۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ عمران کی زوجہ نے کہا جو حنا حضرت عیسیٰ کی جدہ نانی تھی، اور یہ عمران حضرت موسیٰ کے پدر عمران کے علاوہ تھے، بلکہ یہ عمران ماسان کے صاحبزادے تھے اور حنا کی بہن زکریا کی بیوی تھیں، ان کا نام عیشا تھا، اور یحییٰ و مریم خالہ زاد بھائی بہن تھے۔ زوجہ عمران نے کہا خداوندہ میں نے نظر مانی کہ جو کچھ لڑکا یا لڑکی میرے شکم میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی یا عبادت کے لیے مخصوص کر دوں گی کہ محراب سے باہر نہ آئے، جیسا کہ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے، بے شک تو سننے اور دیکھنے والا ہے۔ عیاشی نے بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ جب زن عمران نے نظر کی کہ جو کچھ شکم میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے محرر کر دوں گی، اور محرر وہ ہوتا تھا جس کو مسجد اور اپنی عبادت گاہ کی خدمت کے لیے مقرر کر دیتے تھے کہ وہ کبھی باہر نہیں آتا تھا۔ آیت نمبر 36 سورہ آل عمران پارہ نمبر 3۔ حضرت نے فرمایا کہ جب جناب مریم حنا سے پیدا ہوئی، حنا نے کہا خداوندہ یہ تو لڑکی ہے، اور خدا تو سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، اور مرد عورت کی طرح بیت المقدس کی خدمت اور عبادت کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عورت حائض ہوتی ہے اور اس حالت میں چاہیے کہ وہ مسجد سے باہر چلی جائے، اور محرر کو کسی وقت مسجد سے باہر نہ نکلنا چاہیے۔ اور حنا نے کہا میں نے اس کا نام مریم رکھا، یعنی عابدہ یا خادمہ بیت خدا کی، اور اس کو اس کی ذریت کو شیطان رجیم کے شر سے خدا کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو خدا نے مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے برضا و رغبت قبول فرما لیا اور ان کی اچھی نشوونما فرمائی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک روز میں اتنی بڑھتی اور بڑی ہوتی تھی جتنا دوسرے لوگ سال میں بڑھتے ہیں، اور ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ وہ جب 9 سال کی ہو گئیں، روزہ اور نماز، زہد اور ترک دنیا میں تمام عابدوں سے آگے بڑھ گئیں۔
وَكَفْلَهَا زکریا، خدا نے ان کی حفاظت کی اور کفالت کے لیے زکریا کے سپرد فرمایا۔ چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ماں ایک کپڑے میں لپیٹ کر مسجد میں علماء اور راہبوں اور بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس لائیں اور کہا، لو یہ بیت المقدس کے نظر ہے۔ اور چونکہ مریم ان کے امام اور صاحب قربانی کی بیٹی تھیں، اس لیے ان لوگوں نے ان کی کفالت کے بارے میں نزا کی، تو زکریا نے کہا کہ میں اس کی کفالت کا زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ اس کی خالہ میری زوجہ ہے۔ علماء نے کہا کہ اگر اسی حق پر فیصلہ ہے تو اس کی ماں سب سے زیادہ حقدار ہے، لیکن ہم قرہ ڈالتے ہیں، جس کے نام قرہ نکلے وہ اس کا کفیل ہو۔ وہ لوگ 29 آدمی تھے، قرہ ڈالا گیا، یعنی وہ قلم جو فولاد کے تھے جن سے وہ لوگ توریت لکھا کرتے تھے، پانی میں ڈالے گئے، سب کے قلم ڈوب گئے، زکریا کا قلم پانی پر تیرتا رہا۔ یہاں آب جاری دریا میں قلم ڈالے گئے تھے اور زکریا کا قلم پانی پر استادہ رہا، اس میں حرکت نہیں ہوئی۔ جب زکریا مریم کے پاس جاتے، ان کے پاس بے فصل کے میوے دیکھتے اور پوچھتے کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ وہ کہتی تھی کہ خدا کے پاس سے، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ دودھ نہیں پیتی تھی، بلکہ ان کی روزی ہمیشہ بہشت سے آتی تھی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبروں نے قرہ ڈالا، قرہ زکریا کے نام نکلا جو مریم کی بہن کے شوہر تھے، اور زکریا ان کے متکفل اور محافظ قرار پائے اور مریم کو مسجد میں لے گئے۔ جب وہ کچھ بڑی ہو گئیں، پیغمبروں اور عبادت گزاروں کی خدمت کرنے لگیں، جب اتنی بڑی ہو گئیں کہ دوسری عورتیں حائض ہو جاتی ہیں، تو خدا نے زکریا کو حکم دیا کہ ان کو مسجد میں پردہ عصمت کے اندر چھپا کر رکھیں، کیونکہ وہ حسین ترین عورت تھیں۔ جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھیں تو ان کے نور سے محراب روشن ہو جاتی تھی۔ جب زکریا ان کے پاس جاتے تھے تو گرمی کے میوے جاڑوں میں اور جاڑوں کے میوے گرمیوں میں دیکھتے اور پوچھتے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہتی خدا کی جانب سے۔ اس وقت زکریا نے اپنے لیے خدا سے فرزند کی دعا کی۔ بسند ہے صحیح و حسن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے عمران کو وحی کی کہ میں تم کو ایک ایسا فرزند عطا کروں گا جو اندھوں کو آنکھیں دے گا، کوڑی کو شفا بخشے گا اور مردے کو خدا کے حکم سے زندہ کرے گا۔ میں اس کو بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجوں گا۔ عمران نے اپنی زوجہ حنہ کو خوشخبری دی کہ خدا نے اس طرح وحی فرمائی ہے۔ تو جب حنہ مریم سے حاملہ ہوئیں، ان کو گمان ہوا کہ شکم میں لڑکا ہے، جس کے بارے میں خدا نے عمران کو خوشخبری دی تھی۔ اس لیے نظر کی کہ خداوندہ یہ لڑکا جو میرے شکم میں، اس کو میں مقرر کروں گی۔ جب لڑکی ہوئی تو کہا خداوندہ میں تو لڑکی جینی ہوں اور لڑکا لڑکی کے مثل نہیں ہوتا، لڑکی پیغمبر نہیں ہو سکتی۔ جب خدا نے عیسیٰ مریم کو عطا کیا، وہ خوشخبری پوری ہوئی جو خدا نے عمران کو دی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں کوئی خبر دیں اور وہ اس کے ساتھ عمل میں نہ آئے، اس کے فرزند کے ساتھ ظاہر ہوگی یا اس کے فرزند کے فرزند میں موجود ہوگی، لہٰذا انکار مت کرنا۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر پیغمبران نے خدا کوئی خبر دیں تو کیا اس کے خلاف عمل میں آ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، خدا نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے زمانے میں حکم دیا تھا کہ ارض مقدس میں داخل ہو، کیونکہ داخل ہونا تمہارے مقدر ہو چکا ہے اور لکھ چکا ہوں۔ وہ لوگ داخل نہیں ہوئے بلکہ ان کے فرزندوں کے فرزند داخل ہوئے۔ اسی طرح عمران نے کہا تھا کہ خدا نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اس سال اس مہینے میں مجھے لڑکا عنایت فرمائے گا جو پیغمبر ہوگا اور کہیں چلے گا اور کہیں چلے گئے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اس سال اس مہینے میں مجھے لڑکا عنایت فرمائے گا جو پیغمبر ہوگا اور کہیں چلے گئے۔ جب جناب مریم پیدا ہوئی اور زکریا ان کی کفیل ہوئے تو ایک گروہ کہنے لگا کہ خدا کے رسول عمران کا قول سچا ہے، اور ایک کہتا تھا کہ انہوں نے جھوٹ وعدہ کیا۔ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو اس گروہ نے کہا جو حضرت عمران کی تصدیق کرتا تھا کہ یہ ہے وہ وعدہ جو خدا نے عمران سے کیا تھا۔ دوسری حدیث صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ لوگوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ عمران پیغمبر تھے؟ فرمایا ہاں، اپنی قوم کی جانب خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور حنہ عمران کی اور
حنانہ زکریا کی بیوی دونوں بہنیں تھیں۔ حنہ سے مریم پیدا ہوئیں اور حنانہ سے زکریا کے فرزند یحییٰ پیدا ہوئے، اور جناب مریم سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ عیسیٰ یحییٰ کی خالہ کی دختر کے فرزند تھے، اور یحییٰ مریم کی خالہ کے بیٹے تھے، اور ماں کی خالہ بمنزلہ خالہ ہوتی ہے۔ اس سبب سے عیسیٰ و یحییٰ خالہ زاد کہے جاتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں میں کہ جو دلالت کرتی ہیں اس پر کہ مادر یحییٰ مریم کی بہن تھیں، اور ان حدیثوں میں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی خالہ تھیں، موافقت پیدا کرنا مشکل ہے، لیکن بڑی دور کی تعویلوں سے ممکن ہو سکتا ہے شاید ان میں سے ایک تقیہ پر محمول ہو، اگرچہ ہر دو قول عامہ کے درمیان موجود ہے، اس بنا پر کہ ایک قول ان زمانوں میں زیادہ مشہور رہا ہوگا۔ واللہ اعلم۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ چند معتبر سندوں کے ساتھ منقول ہے کہ اسماعیل جعفری نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ مغیرہ کہتے ہیں کہ حائض نماز کی قضا کرتی ہے اور روزے کی قضا نہیں کرتی، یعنی نماز قضا شدہ ادا کرتی ہے اور قضا شدہ روزے ادا نہیں کرتی۔ حضرت نے فرمایا ایسا کیوں کہتے ہیں؟ خدا ان کو توفیق نیک نہ دے۔ بے شک عمران کی زوجہ نے نظر کی تھی کہ جو ان کے شکم میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گی، اور جو وقف ہو جاتا تھا مسجد سے کبھی باہر نہ آتا تھا۔ جب مریم پیدا ہوئی تو وہ ان کو مسجد میں لائیں اور ان کی کفالت کے لیے پیغمبروں نے قرہ ڈالا۔ حضرت زکریا کے نام قرہ نکلا اور وہ ان کے متکفل ہوئے، یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچی اور زمانہ حیض میں مسجد سے باہر آئیں۔ اگر ممکن ہوتا تو نماز کو قضا کرتی اور کن دنوں وہ نماز کو قضا کر سکتی تھیں، حالانکہ ان کو ہمیشہ مسجد میں ہی رہنا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا حل کرنا نہایت مشکل ہے۔ کتاب بحار الانوار میں چند وجہیں بیان کی ہیں۔ ایک اشکال کی صورت تو یہ ہے کہ جو حدیثوں میں وارد ہوئی کہ پیغمبروں کی بیٹیوں کے لیے حیض و نفاس نہیں ہوتا، اور جناب فاطمہ کے حال میں اس کا ذکر کیا جائے گا، اور ممکن ہے یہ حدیث عامہ پر برسبیل الزام وارد ہوتی ہو، اگرچہ بعض حدیثیں آئیں گی جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کو حیض آتا تھا۔ خدا نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 42، یاد کرو وہ وقت جب کہ فرشتوں نے مریم سے کہا کہ خدا نے تم کو عبادت و بندگی کے سبب یا ولادت حضرت عیسیٰ کے لیے معصیت، کفر، ناپسندیدہ اطوار اور خون حیض و نفاس اور استحاضہ کی کثافتوں سے پاک و مطہر کیا، اور عالم کی تمام عورتوں پر فضیلت دی۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے 2 مرتبہ مریم کے لیے طہارت اور برزیدہ کا ذکر فرمایا۔ پہلی برزیدگی یہ کہ ان کو پیغمبروں کی نسل سے اختیار فرمایا، چن لیا، تاکہ ماں باپ کی طرف سے ان کے متعلق زنا زادی ہونے کا شبہ بھی نہ رہے، اور دوسری برزیدگی یہ کہ ان کو تمام دنیا کی عورتوں سے ممتاز فرمایا کہ بغیر کسی مرد کی قربت کے حضرت عیسیٰ ان کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دوسری برزیدگی کی تعبیر یہ کہ ان کا قصہ پیغمبروں آخر زمان کے لیے تعظیماً ذکر فرمایا، اور احادیث معتبرہ میں ہے کہ اس سے مراد یہ کہ ان کو اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر فضیلت دی، اور بہترین زنانِ عالمان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ چنانچہ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت فاطمہ کو اس لیے محدثہ کہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو کر ان سے گفتگو کرتے تھے اور ان کو پکارتے تھے، جس طرح مریم بنت عمران کو پکارا کرتے تھے، اے فاطمہ، بے شک خدا نے تم کو چن لیا اور پاکیزہ کیا اور اختیار کیا تمام عالم کی عورتوں پر۔ اے فاطمہ، اپنے رب کے لیے عبادت کرو اور سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بجا لاؤ۔ جناب فاطمہ فرشتوں سے اور فرشتے جناب فاطمہ سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک رات جناب معصومہ نے فرشتوں سے پوچھا، کیا بہترین زنان عالم مریم دختر عمران ہے؟ فرشتوں نے کہا، مریم اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے بہتر
تھیں اور آپ کو خدا نے خود آپ کے زمانے کی عورتوں پر اور مریم کے زمانے کی تمام عورتوں پر اور قیامت تک آنے والی تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ عامہ و خاصہ نے بطریق متعدد ابن عباس وغیرہ سے روایت کی کہ ایک روز حضرت رسالت پناہ نے 4 خطوط زمین پر کھینچے اور صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ میں نے یہ خطوط کیوں کھینچے؟ صحابہ نے عرض کی خدا اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ بہترین زنانیں بہشت 4 ہیں: خدیجہ خلیت کی بیٹی، میری بیٹی فاطمہ، مریم دختر عمران اور آسیہ دختر مزاحم فرعون ملعون کی زوجہ۔ بسند معتبر حضرت موسیٰ بن جعفر سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے ظالم کی عورتوں میں سے 4 خصوصی عورتوں کو اختیار کیا اور برگزیدہ کیا: مریم، حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ خدا نے عالم کی عورتوں میں سے 4 عورتوں کو اختیار کیا اور برگزیدہ کیا: مریم، آسیہ، خدیجہ اور فاطمہ کو۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب کا حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے، آیت نمبر 43 سورہ آل عمران پارہ نمبر 3: اے مریم، قنوت پڑھو یا عبادت کرو اور اپنے پروردگار کے لیے عبادت کو خالص قرار دو اور خاضع ہو اور سجدہ و رکوع کرو، رکوع و سجود کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ غیب کی خبروں میں سے جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 44: اے رسول، تم اس وقت موجود نہ تھے جب کہ وہ اپنے قلم سے قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ کون مریم کا کفیل ہو اور جب کہ وہ باہم اس بارے میں منازعات کر رہے تھے۔ بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ قلموں کا پانی میں یا دریا میں ڈالنا مریم کی کفالت کے لیے تھا کہ ان کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور وہ یتیم ہو گئیں، اور آخر میں جو خدا نے ان کے تنازع کا ذکر کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ کی کفالت کے بارے میں تھا جب کہ وہ پیدا ہوئے۔ اور دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ سب سے پہلے جس کے لیے قرعہ ڈالا گیا مریم دختر عمران تھی۔ پھر حضرت نے اس آیت کو پڑھا اور فرمایا کہ قرعہ ڈالنے والے 6 اشخاص تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 6 اشخاص نے کفالت مریم کے متعلق نظر کی تھی جو غیر مشہور ہے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کتب راوندی نے بسند معتبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت مریم بدکاری سے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 500 سال تک پہلے بھی اپنی حفاظت کرتی رہی تھی، اور سب سے پہلے مریم کی کفالت کے لیے قرعہ ڈالا گیا جبکہ ان کی ماں نے نظر کیا تھا کہ جو کچھ ان کے شکم میں ان کی عبادت گاہ کے لیے محرر قرار دیں گی۔ جب مریم پیدا ہوئیں ان کو مسجد میں لائیں، اور جب وہ کچھ ہوشیار ہو گئیں عابدوں کی خدمت کرنے لگی، اور جب بالغ ہوئی تو خدا نے زکریا کو حکم دیا کہ مسجد میں ان کے لیے پردہ اور حجاب قائم کریں تاکہ عبادت کرنے والے مرد ان کو نہ دیکھیں۔ سوائے زکریا کے کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا۔ وہ 500 سال تک اپنے والد عمران کے بعد زندہ رہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کی عمر کی یہ طویل مدت بالکل غریب اور تمام حدیثوں اور خبروں کے خلاف ہے۔ بسند ہائے معتبر عامہ و خاصہ کے طریقے سے منقول ہے کہ جو کچھ سابقہ امتوں میں واقع ہوا ہے اس امت پر میں بھی واقع ہوگا۔ چنانچہ مریم کے لیے بہشت سے جو خدا کی نعمتیں نازل ہوئی تھی، حضرت فاطمہ زہرا کے لیے بہشت کی نعمتیں اور مائدہ نازل ہوا، حتیٰ کہ صاحب کشاف و بیضاوی اور نیشاپوری ان تمام مفسرین عامہ نے جو نہایت محتسب ہیں قصہ نزول مائدہ کا ذکر کیا ہے۔ بس سند ہائے معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز جناب امیر نے حضرت فاطمہ سے کچھ کھانے کو مانگا۔ معصومہ نے عرض کی کہ خدا کی قسم آج 3 روز سے سوائے اس کے کچھ نہیں تھا جو آپ کے لیے میں نے حاضر کیا اور آپ کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ جناب امیر نے فرمایا مجھے تم نے خبر نہ کی۔ جناب فاطمہ نے کہا پیغمبر نے مجھے کسی چیز کی فرمائش کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ غرض جناب امیر گھر سے نکلے اور ایک شخص سے
1 دینار قرض لیا اور گھر کی طرف واپس ہوئے تاکہ کچھ انتظام کریں۔ راستے میں حضرت مقداد سے ملاقات ہوئی، پوچھا اس دوپہر کے وقت سخت گرمی اور دھوپ میں گھر سے کس لیے نکلے؟ مقداد نے کہا بھوک کی شدت کے سبب سے۔ حضرت نے فرمایا میں بھی اسی غرض سے گھر سے باہر نکلا ہوں اور 1 دینار فراہم کیا ہے، لیکن تم لے جاؤ، اور اصرار کر کے وہ دینار مقداد کو دے دیا اور خالی ہاتھ گھر واپس آئے۔ دیکھا کہ جناب رسول خدا تشریف فرما ہے اور جناب فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں اور ان کے درمیان میں کچھ چیز رکھی ہے جس پر خوان پوش ڈھکا ہوا ہے۔ جناب فاطمہ نماز سے فارغ ہوئیں تو اس ظرف کو ان دونوں حضرات کی خدمت میں لائیں اور خوان پوش ہٹایا تو دیکھا کہ وہ ایک پیالہ ہے جو گوشت اور گرم روٹی سے بھرا ہوا ہے اور بھاپ نکل رہی۔ پوچھا اے فاطمہ یہ کہاں سے لائیں؟ فاطمہ نے کہا یہ خدا کی جانب سے آیا ہے، بے شک خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری اور فاطمہ کی مثال بیان کروں؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، بیان فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا تمہاری مثال ذکریہ کی سی کہ جب مریم کے پاس محراب عبادت میں داخل ہوتے تھے، ان کے پاس بے فصل کے میوے دیکھتے تو پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے، تو وہ کہتی تھی خدا کی جانب سے، جیسا کہ تمہارے جواب میں فاطمہ نے کہا۔ غرض اس کاسے کے طعام سے 1 مہینے تک اہل بیت رسول کھاتے رہے اور وہ کم نہ ہوا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کاسہ ہمارے پاس ہے اور حضرت صاحب الامر اس کو ظاہر کریں گے اور بہشت کے کھانے اس سے کھائیں گے۔ احادیث بسیار اس بارے میں ہیں جو حضرت فاطمہ کے معجزات کے ذکر میں بیان ہوں گی۔ حدیث معتبر میں ابن عباس سے منقول ہے کہ ایک روز جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مظالم کی خبر دی جو حضرت کے بعد اہل بیت پر گزرنے والے تھے۔ جب جناب فاطمہ کے مصائب بیان کیے تو فرمایا کہ اس وقت حق تعالیٰ فرشتوں کو ان کا مونس و غمخوار بنائے گا کہ ان کو آواز دیں گے جس طرح مریم بنت عمران کو ندا دیا کرتے تھے، اور کہیں گے کہ اے فاطمہ بے شک خدا نے تم کو برگزیدہ کیا اور مطہر و معصوم بنایا اور تمام عالم کی عورتوں پر تم کو فضیلت دی ہے۔ اے فاطمہ قنوت و خضوع اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ جب اس دروازے کے سبب سے جو عمر کے حکم سے اس کے شکم پر گرایا جائے گا اس کا مرض سخت ہوگا تو خدا مریم بنت عمران کو اس کی تیمارداری کے لیے بھیجے گا جو اس شدت و تکلیف کے عالم میں اس کی خدمت گزار اور مونس و ہمدرد ہوں گی۔ دوسری معتبر سند کے ساتھ منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ فاطمہ زہرا کی میت کو کس نے غسل دیا؟ فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے، کیونکہ وہ صدیقہ و معصومہ تھیں اور سوائے معصوم کے کوئی اور ان کو غسل نہیں دے سکتا تھا۔ شاید تم نہیں جانتے کہ مریم کو سوائے عیسیٰ کے کسی نے غسل نہیں دیا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کے تمام اور حالات اور واقعات حضرت عیسیٰ کے حالات میں انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر باب 27واں حضرت مریم مادر عیسیٰ کے حالات اپنے اختتام کو پہنچے، اور اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 60 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 61 کا آغاز 28واں باب حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حالات سے کریں گے انشاءاللہ۔